وسيدتنا زينب وسيدنا حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الراجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ کیسے حسین لوگ تھے وہ جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے، دل میں سما گئے۔ آج ہم ایک ایسی روحانی شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، 36 برس کی عمر میں جو اس دنیا سے سدھار گئے اور 63 سال کا ایک لوگوں کے قلب و ذہن پہ ایک جو تھا اثر اپنا چھوڑ گئے، اور سلسلہ نقشبندیہ کی حسین روایات کے امین اور سلسلہ نقشبندیہ کا چلتا پھرتا فیض کا ایک چشمہ تھے۔ آج تک 36 برس ہو گئے ان کو، 36 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، اور 1992 سے لے کر اب تک لوگ ان کی یاد کو نہیں بھلا سکے۔ وہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس انہوں نے لوگوں کو دیا تھا، وہ آج بھی ان کی شخصیتوں میں اس کا پرتو نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ نوجوان دل آویز بھی تھا اور کم آمیز بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ساری خوبیوں سے اس کو نوازا تھا۔ ظاہری اور باطنی حسن کا مرقع تھی ان کی ذات، اور علم تھا، حلم تھا، اور پھر میں اگر یہ کہوں کہ شباب میں اگر تقویٰ ہو تو یہ شیوہ پیغمبری ہوتا ہے، اور ان کی ذات میں یہ ساری خوبیاں نظر آتی تھی۔ نوجوانی میں علم تھا، حلم تھا، عز تھی، انکساری تھا، زہد تھا، تقویٰ تھا، اور پھر ایک دینی غیرت کے حامل شخصیت تھی۔ جب کبھی کوئی دین کا معاملہ آیا تو پھر وہ پہلی صفوں میں نظر آئے، اور سیدنا فاروق اعظم کی طرح دراز قد تھے، اور وہ جو مجددی ایک ہوتا ہے رنگ، وہ بھی ان کی شخصیت میں نظر آتا تھا۔ جب کوئی دین کی کوئی بات ہوتی تھی، کوئی دین کے خلاف بات کرے، ختم نبوت کا معاملہ ہو، ناموس رسالت کا معاملہ ہو، تو اس نوجوان کو ہمیشہ لوگوں نے اگلی صفوں میں پایا۔ آج اس روحانی شخصیت اور علمی شخصیت جن کا نام حضرت سید غضنفر علی شاہ بخاری رحمہ اللہ ہے، حضرت کرما والے پیر سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں، اور ان کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے جس طرح دین اسلام کی خدمت کی اور تبلیغ کرتے رہے۔ پیر سید محمد علی شاہ صاحب جو تھے، ان کے صاحبزادے اور ان کے بڑے بیٹے، انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی۔ آج کل بھی ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، وہ انہی کے فرسٹ کزن ہیں، سید غضنفر علی شاہ بخاری کے فرسٹ کزن ہیں۔ تو اس خاندان کا جو خاص وصف تھا یہ تھا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کی اتباع کا اتنا پاس رکھتے تھے۔ ان کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بھی اگر آپ ان کو دیکھیں، موجودہ سجادہ نشینان حضرات جو ہیں، ان سب کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اتباع سنت کا بہت زیادہ یہ خیال رکھا جاتا ہے یہاں پہ۔ اور کیوں نہ ہو، میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو فیضان تھا، یہ انہی کا فیضان تھا جو حضرت کرما والے کو ملا، اور پھر حضرت کرما والے سے بر صغیر میں جس طرح یہ نقشبندی فیض جو تھا پھیلا۔ آج اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفت جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور ان کے ساتھ میرے ڈپٹی ہیں پروفیسر غلام محی الدین
میرے ڈپٹی سپر سٹار، آپ تینوں سے اچھی طرح واقف ہیں ماشاءاللہ. اور آخر میں پاکستان کے صف اول کے بہت خوبصورت آواز کے حامل کراچی سے آئے ہوئے ہمارے نعت خوان محمد خاور نقشبندی سے میں منقبت پیر جی کی جو ہے آپ کو سنواؤں گا. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ سید غضنفر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے دادا بھی پیر جی کہتے تھے، والد بھی پیر جی کہتے تھے، لوگ بھی ان کو پیر جی کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں. کچھ ہستیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ جب نام لگے پیر جی تو بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ الحمدللہ جو ہے یہ خاص ایک ہوتا ہے. ہمارے دوست ہیں پیر سید نعیم الحق شاہ صاحب، تو ان کو بھی سب لوگ اب پیر جی کہتے ہیں، اور پیر جی نہ کہیں تو لوگوں کو پہچان نہیں ہوتی ان کی. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب. حضرت کرما والا شریف جو ہے جی بڑی خدمات ہیں ان کی دین کے لیے اور تصوف کے لیے، اور آپ جتنے ان کے مرید دیکھیں گے وہ ایک خاص شرعی لباس میں آپ کو نظر آئیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم غازی صاحب. سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو او نشینت در حضور اولیاء. جو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہے ان سے کہو کہ وہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھے. اور انہی مولانا روم علیہ رحمہ کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ چوں شوی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتائی دور از خدا. فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے ولیوں کی صحبت سے دور ہو جاؤ تو وہ ایسے ہے گویا تم اللہ کی صحبت سے دور ہو گئے، اللہ سے تمہیں دوری مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو مرکز ہے جسے حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر نے کرموں والا سے کرما والا بنا دیا، واہ. اور وہاں سے جو شریعت مطہرہ کی اتباع، یعنی یہ دیکھا گیا ہے یہاں بالعموم لاہور میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی کہ ان سے نسبت رکھنے والے ان کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اس بات پر خاص خیال رکھتے ہیں. اور جس طرح حضرت شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ تو نماز کی پہلی صف میں اس کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے تھے کہ جو شریعت مطہرہ کا پوری طرح پابند نہ ہو. صحیح. تو وہی رنگ یہاں حسینی سادات، یہ حسینی سادات ہیں پیر اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے اور ان کے پوتے. اور یہ جو سید غضنفر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے بارے میں نے جب یہ معلوم کیا کہ حضرت ابو عبداللہ ساتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک ولی کی پہچان کیا ہے، کس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی شناخت کیسے ہو، تو وہ فرمانے لگے کہ میٹھی زبان، خوش خلقی، مسکراتا چہرہ، عفو درگزر کی ادا، اور خواہ مخواہ کسی سے الجھنے سے باز رہنا. تو یہ باتیں اس نوجوان میں بھی، یہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھی آپ کا ایک وقت گزرا میں نے دیکھا. اور اس دوران ان کے ساتھ جو لوگ قریب تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ عموماً ایسے واقعات ان سے رونما ہوتے. بعض علماء لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو یوں لگا کہ وہاں کچھ سکھ یاتری آئے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک جیسے ان کے انتظار میں وہاں تھا. واہ. یہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا اور اپنی پنجابی زبان میں ان سے آ کر پوچھا کہ لگتے ہو کہ تم کرما والے سے تعلق ہے تمہارا. تو فرمانے لگے پہچان لیا. کہا کہ ہاں پہچان لیا، میں تمہارے دادا کی ایک امانت رکھتا ہوں، وہ تمہارے سپرد کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تسبیح سلیمانی، یہ ہمیں آپ کے دادا جی سے ملی تھی، اور ہمیں جب کوئی مشکل آتی تھی ہم اس تسبیح کو پانی میں گھول کر، یعنی غیر مسلم، وہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں سید غضنفر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں بہت خوش ہوا کہ مجھے دادا کی ایک نشانی مل رہی ہے. اور اس کے بعد اس سکھ نے اپنا بیگ کھولا تو اس میں سے خربوزوں کی خوشبو آئی. کہا کہ یہ بھی میں تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں. اور وہ حیرت کی بات تھی کہ جنوری کا مہینہ تھا اور خربوزوں کا کوئی موسم نہ تھا. فرماتے ہیں کہ میں وہ لے کر سیدھا اپنے پروفیسر اعجاز شاہ صاحب کے پاس گلشن راوی پہنچا
اور انہوں نے جب میرے ہاتھ میں خربوزے دیکھے، خربوزوں کی خوشبو کو سونگھتے ہی فرمانے لگے میرے پروفیسر کہ پیر صاحب آج سے میں آپ کا مرید ہوتا ہوں، اچھا میں آپ کی بیعت میں آتا ہوں۔ ہاں فرماتے ہیں میں حیران ہوا، کہنے لگے کہ آج میری بیوی اس کا جی چاہ رہا تھا اور مجھ سے مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے خربوزہ چاہیے، اور موسم نہیں ہے، کہیں بھی کسی پھل والے کے پاس اس کا ملنا مشکل ہے۔ تو آج آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ نے قائل ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ اس خاندان کی بڑی علمی دینی خدمات بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں یقیناً آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہماری خانقاہیں ہمارے اسلاف نے جو قائم کی تھیں ان کے فیوض و برکات جاری تھے، جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہیں گے، اور جو تھوڑا بہت کوئی قباحتیں آتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی درست ہوتی رہیں گی۔ کرما درست ہوگی جی ہوتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی جی انشاءاللہ۔ دعا ہی کریں۔ دعا میں تو بھی ہمیشہ کہتا ہوں ہماری خانقاہ مر گئی تو اس وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی۔ لیکن کچھ خانقاہیں ہیں جو ابھی بھی اپنا فرض ادا کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں توازن ہے، یقیناً اچھے لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ کرما والا شریف کے جو بزرگ ہیں ان کی جو سماجی حیثیت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو موجودہ مسجد ہے اس کا سنگ بنیاد سید محمد علی شاہ صاحب نے رکھا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں سے داتا صاحب کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور پھر ان کی مسجد کا سنگ پیر بنیاد غضنفر علی شاہ کے والد گرامی، والد گرامی، میں نے ان کی زیارت کی ہے، جی بالکل ان کی محفلوں میں بیٹھا ہوں۔ پیر غضنفر علی شاہ صاحب کو تو میں نے صرف 2-3 بار ہی دیکھا، نوجوان تھے، ہم سے چھوٹے تھے کافی عمر میں، اور پروفیسر طاہر القادری کے بھی وہ شاگردوں میں رہے ایک دور۔ ہاں ان کے شاگرد نہیں رہے، ملاقاتیں رہیں، ہاں جی تعلق تھا۔ تو پنجاب یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، اور سید محمد علی شاہ صاحب کی میں نے کافی دفعہ زیارت کی، ان کی محفل میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اچھا، اسی طرح ہاسپٹلز انہوں نے قائم کیے، ڈسپینسریاں قائم کیں، کالجز قائم کیے، کرما والا یونیورسٹی جو ہے وہ زیر تعمیر ہے، اور تبلیغی وفود انہوں نے تیار کر کے لوگوں کو بھیجا۔ پھر ان کی ویب سائٹ پر ایک باقاعدہ سلیبس موجود ہے امن کے حوالے سے، اچھا امن کے حوالے سے، اور بڑی دلچسپ بات ہے، اور جو بھی مرید ہوتا ہے وہ عہد کرتا ہے کہ میں پرامن رہوں گا اور کسی قسم کی فرقہ واریت کا شکار نہیں ہوں گا۔ ویسے مجھے بتائیں، الحمدللہ میں یہ چیلنج ہمیشہ کرتا ہوں کہ کسی خانقاہ سے آج تک کوئی بمباز، کوئی خودکش حملہ آور نہیں نکلا، کوئی ایک وہ جس کو شرلی پٹاخہ کہتے ہیں نا وہ بھی نہیں چلا کسی خانقاہ میں۔ بالکل ایسے یہ نظام آج بھی اگرچہ یہ دم توڑ رہا ہے، اگرچہ اب بے شمار کمزوریاں آ گئیں، اس کے باوجود بھی جو خانقاہ سے متعلق لوگ ہیں ان میں کوئی تخریب کار پیدا نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول عرض کرتا ہوں۔ ایک مرید آپ کے پاس آیا ارادت مند، اور اس نے پوچھا افضل ترین عبادت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا افضل ترین عبادت خیرات ہے۔ واہ۔ اس نے پوچھا افضل ترین خیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل ترین خیرات لوگوں کو معاف کر دینا ہے۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو عفو درگزر کا پہلو ہے یہ خانقاہوں میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ صوفی جب عفو درگزر کے پانی سے دل کی قدورت کو صاف کر لیتا ہے تو پھر اس کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے وجود سے کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے گا؟ واہ، قدسی شعائیں نکلتی ہے اس کے وجود۔ اچھا جی، پروفیسر غلام محی الدین ڈپٹی صاحب، آج آپ کا فیلڈ ہے، آپ کا تو وہ پیر خانہ ہے۔ نواب یہ جو تھے مرزا غالب جب فوت ہو گئے تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ان کے شاگرد تھے اور بہت محبت والے شاگرد تھے ان کے قریب۔ انہوں نے ایک ربائی کہی تھی اور بڑے زبردست اشعار کیا ان کی موت۔ اس نے کہا کہ غالب وہ شخص تھا ہماداں جس کے فیض سے ہم سے ہزار ہیچ مدان نامور ہوئے، زود و تقوی، صدق و صفا اور حسن و عشق، 6 لفظ اس کے مرتے ہی بے پاؤ سر ہوئے۔ تو زود و تقوی، صدق و صفا اور حسن و عشق، اور پیر غضنفر علی شاہ بخاری اور ڈپٹی کی زبانی۔ یہ خلاصہ آپ نے پیش کر دیا الحمدللہ۔ وہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سورج کی طرح شفقت
دریا کی طرح سخاوت اور زمین کی طرح تواضع، یہ تینوں چیزیں آپ کے وجود میں موجود تھیں۔ حضرت پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب البخاری، آپ میں خصوصی طور پہ جو چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی تھیں، ان میں سب سے بنیادی چیز حسن اخلاق تھا۔ سبحان اللہ، جو بھی آتا تھا آپ اس کو خود کھانا کھلاتے تھے، لنگر کا خیال کرتے، ماشاءاللہ، اہتمام کرتے اور اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ کے اس کے منہ میں ڈالتے۔ واہ واہ، خانوادوں کا بڑا خیال رکھتے۔ وہ کہتے ہیں میں ریلوے اسٹیشن لاہور پہ میں پڑھتا تھا جامعہ میں، تو اس وقت جب میں گزرا تو ایک فقیر تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ مجھے دو، تو میری جیب میں 20 روپے تھے، میں نے دے دیے۔ تو پیر غضنفر علی شاہ صاحب آئے تو کہنے لگے چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑتا ہوں۔ تو مجھے لے گئے، راستے میں انہوں نے ایک سویٹ سے وہاں پہ مٹھائی لی، ڈبے اور مجھے دیے، اور پھر اپنی جیب سے بڑا نوٹ نکالا، وہ بھی مجھے عطا کیا۔ اچھا، ہمیشہ خدمت کرتے تھے، اہل علم کا خیال رکھتے تھے، اور ان کے ماموں جان شیری صاحب لندن میں ہوتے ہیں، اسد بخاری ان کا اصل نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر لمحے ان کے ساتھ رہا وہاں پہ بھی۔ جب زخم ہوا، کن کے ماموں ہیں؟ پیر صاحب کے؟ پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب کے، ٹھیک ہے، تو عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا۔ صحیح، ٹانگ کٹ گئی، تکلیف کا عالم ہے، صبر و استقامت کے کوہ گراں ہیں۔ اس کیفیت میں آپ کہتے ہیں کہ جب میں گیا ماموں تھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے، پریشانی کے عالم میں نے تھوڑا سا آواز بلند کی کہ ڈاکٹرز نے یہ کیا کیا، تو اندر سے آپ کی آواز آئی کہ ٹانگ میری کٹی ہے، آپ کی نہیں ماموں، آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب میں نے ان کا حوصلہ دیکھا تو حوصلے سے میں نے جا کے ان کو تھپکی دی اور کہا آپ تو ہمارے شیر ہیں۔ تو کہا نہیں ماموں آپ نے صحیح نہیں کہا، میں ببر شیر ہوں۔ اچھا، تو اس کیفیت اس حالت میں یہ بات کہنی بڑی بات ہے۔ آخری لمحات ہیں، اور اس وقت اپنے ماموں سے کہہ رہے ہیں کہ ماموں مجھے قاری زبید رسول صاحب کی نعت سنائیں۔ اللہ، واہ، بچھوڑے دے میں صدمے روز چلاں یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ اب قاری زبید رسول بھی ان کے معاصر تھے، اور وہ بھی بابا جی حضور گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب البخاری آپ کے بیت تھے۔ تو حضور گنج کرم دائیں طرف حضور پیر جی سید غضنفر علی شاہ صاحب کو بٹھایا کرتے تھے، اور بائیں ران پہ قاری زبید رسول صاحب کو بٹھایا کرتے تھے۔ اور اس طرح پھر ان کا وصال بھی تقریباً دو بیٹے تھے پیر اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ جی جی، حضور بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب البخاری باہر کرم، یہ چھوٹے تھے، یہ بڑے شاہ صاحب، یہ بڑے تھے۔ اچھا، اور دوسرے تھے پیر سید عثمان علی شاہ صاحب البخاری، اچھا، وہ چھوٹے۔ عثمان علی شاہ تو یہ جو سمسام بخاری منسٹر ان ہیں، کے والد ہیں، ان کے والد ہیں، یہ چھوٹے تھے، یہ چھوٹے تھے، لیکن انتقال ان کا پہلے ہوا۔ انتقال جی ان کا پیر سید عثمان علی شاہ صاحب، ان کا وصال پہلے ہوا، محمد علی صاحب سے پہلے ہوا جی، ان کا وصال پہلے ہوا اور ان کا بعد میں ہوا۔ تو اس طرح آپ کو اللہ کریم نے یہ بھی دولت عطا کی تھی کہ اگر کوئی انگریزی میں بات کرتا تو اس میں آپ بات کرتے، عربی میں کرتا تو عربی میں گفتگو کرتے، فارسی میں آپ کو ہزارہا اشعار فارسی کے زبانی یاد تھے، اور عموماً وہاں پہ اردو میں اور پنجابی میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسم گرامی آتا تو جھک جاتے، ادب کے پیکر تھے، مدینہ طیبہ کا انتہائی زیادہ احترام کرتے تھے۔ حاجی عبدالغفار صاحب میمن کراچی کے، وہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت سارے عمرے کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو وہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں جب جاتے تھے تو ان کی سخاوت کا در کھل جاتا تھا، اور جو بھی آتا تھا اس کو آپ عطا کرتے تھے۔ بظاہر جیب میں کچھ نہیں رکھتے تھے، مگر فقراء کے لیے ان کے خزانے کھلے رہتے تھے۔ اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک یمنی بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے پانی پینا ہے، تو بٹھا لیا، کہا نہیں پانی نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا جی کیا وجہ؟ فرمایا پہلے کھانا کھاؤ گے ہمارے ساتھ پھر پانی ملے گا۔ تو اس طرح وہاں پہ بھی ان کا لنگر خانہ وہ جاری رہتا تھا۔ یہاں پہ بھی ان کے مریدین اور جتنے متوسلین تھے ان سب کے ساتھ خصوصی محبت کرتے تھے۔ شکار کا آپ کو شوق تھا، اس کے لیے شروع میں بچپن میں نکلتے تھے۔ یہ سارے صاحبزادوں کو شکار کا شوق ہے۔ یہ سمسام علی شاہ بھی بہت اعلیٰ شکاری ہیں، جو آپ منسٹر ہیں نا، انہوں نے بڑی اعلیٰ قسم کی بندوقیں رکھی ہوئی اور بڑے شکار۔ لیکن انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کیوں چھوڑا تھا؟ وہ ایک مرتبہ تو جب بابا جی سرکار حضور سید محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ کے ساتھ چشتیہ شریف حضرت خواجہ نور محمد مہاروی حضور قبلہ عالم آپ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، تو وہاں پہ ایک جگہ پہ ان کو کوئی شکار نظر آیا تو عرض کی بابا جی گاڑی روکیں۔ تو ڈرائیور نے گاڑی روکی تو بابا جی سے اجازت لے کے بندوق نکل کے جب شکار کرنے لگے تو بابا جی نے فرمایا نہیں پیرا ایتھے شکار نہیں کرنا، ایک خواجہ صاحب دی سرزمین، ایک خواجہ صاحب دی جو ہے تو روک دیا۔ اور اس کے بعد مشہور تھا کہ آپ کا نشانہ بڑا ہے، تو بابا جی سرکار فرمانے لگے بھی بیٹا میں نے آپ کا نشانہ دیکھنا ہے چلو۔
تو ساتھ گئے. نشانہ سارے بزرگوں کا بڑا ہوتا ہے. ہاں ہاں میاں شیر محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کا نشانہ ہی تھا کہ پیر اسماعیل بخاری نشانے پہ آ گئے. نشانے پہ آ گئے, صحیح بات ہے. نشانہ تھا تو آگے ساری یہی تھا. واقعی. تو آپ ساتھ گئے اور ایک جگہ پہ جھاڑیاں دیکھی, تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایسے فائر نہیں کرتے تھے, بلکہ پہلے پتھر پھینکتے, وہ پرندہ اڑتا تو اڑتے کو پھر آپ فائر کرتے تھے. تو جب انہوں نے ایسے پھینکا پتھر, وہ پرندہ اڑے 2 تیتر, تو اڑے تو بابا جی سرکار نے جلدی سے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. فرمایا بھی پیرا انہوں نہ ماری, انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے نے. تو وہ رحیم بڑے تھے, کریم بڑے تھے, تو بس اس کے بعد چھوڑ دیا پھر شکار. اچھا آپ نے دیکھا ڈپٹی, ایک جو پہلو ہے کہ اکلوتا بیٹا, وہ ایسا حسین لعین شہین خوبصورت حسین بیٹا فوت ہو جائے اور باپ اس کا جنازہ پڑھائے. میں نے 2 باپ ایسے دیکھے ہیں, ان کا حوصلہ جو ہے وہ کوہ صفا صبر ان کا. ایک سید سراج منیر جب فوت ہوئے ہمارے دوست, میرے عزیز ترین دوست, تو مولانا سید متین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھایا, بہت بڑی ہمت. دوسرے سید محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ پیر غضنفر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب وصال ہوا ہے, بالکل تو باپ کا جنازہ اتنا بڑا اور اتنے صبر کا وہاں پہ جو پیمانہ ہے. آپ دیکھیں پیر جی سرکار کے جو کلاس فیلو تھے, دیگر وہ سارے احباب موجود تھے, اور وہ حیران ہے آج تک کہ حضور بابا جی سرکار سارا انتظام کر رہے ہیں, اور پھر آپ نماز جنازہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی شریف پوری ہے تو آگے, جس کی نہیں ہے تو نماز جنازہ میں بھی اس کا التزام کر رہے ہیں. یعنی وہ شریعت کی اور وہ جو اصول و ضوابط ہیں اس حوالے سے اتنی پابندی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے یہ سارا خاندان اور ان کا سارے کا سارا سلسلہ بیان خود فرمایا کرتے تھے. جمعۃ المبارک کا خطبہ حضور پیر جی سرکار آپ دیا کرتے تھے, عرس مبارک کے بیانات, اور اس میں ایک خاص طور پہ دعا جو کیا کرتے تھے ہر مرتبہ, اس میں یہ لفظ شامل کیا کرتے تھے. ایک تو آپ کا مشہور جملہ تھا, یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم, یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم. اور دوسرا آپ کہا کرتے تھے کہ الہی اپنی وحدت کی اور اپنے حبیب کی محبت کی میں کا ایک پیالہ نصیب کر دے. اگر پیالہ نہیں تو ایک گھونٹ عطا کر دے, گھونٹ نہیں تو تری عطا کر دے, تری نہیں تو اس پیالے کی نمی عطا کر دے, نمی نہیں تو چلو اس کی خوشبو ہی عطا کر دے, اسی سے کام بن جائے. یہ آپ کا تھا خاص طور پہ. اور آخری مرحلے میں جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو ان کے ڈرائیور تھے, وہ رات کو جب ملنے آئے تو آپ صاحب کشف بھی تھے, تو آپ نے ان کے ناخن بڑے ہوئے دیکھے آخری لمحہ, تو کہا یہ ناخن کٹوا لو, اور صبح کو مجھے تکلیف ہوگی اگر تم اسی طرح مجھے غسل دو گے, مجھے ناخن نہ چبو دینا, ناخن نہ چبو دینا. تو اس کیفیت میں مطلب آپ نے اپنے بابا جی سے رات, بابا جی سرکار پوچھتے رہے کہ پیرا تیرا کی پروگرام ہے, تو فرمانے لگے ابا جی صبح پتہ لگے گا. تو صبح باپ بھی کیسا, ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی. جی خان صاحب, یہ جی ہمارے جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی نگاہ جو ہے وہ لوح محفوظ پہ ہوتی ہے, ان کو سب پتہ ہوتا ہے. مولانا روم کا شعر ہے کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء, لوح محفوظ است پیش اولیاء, ہرچہ محفوظ است از خطا. کہ لوح محفوظ تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کر دیتا ہے, اور وہ جو اکثر آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ان کی نگاہ بن جاتا ہے تو پھر کیا مخفی رہے. حقیقت میں دیکھا یہ گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر ان تمام تر صوفیاء اور صلحاء میں کہ انسانیت کی ہمدردی کوٹ کوٹ کر ان میں بھری ہوئی. حضرت شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں بھیج رہے تھے تو فرمانے لگے کہ اب تم نے اسے کرموں والا نہیں کہنا, کرما والا کہنا ہے, اور وہاں لنگر جاری رہنا چاہیے. حضرت کا خود بھی یہ تھا کہ خود کھلا کر بعد میں جا کر کہیں نماز عشاء کی ادائیگی فرماتے جب دیکھ لیتے کہ سب کا. تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہ لنگر کیسے چلے گا. فرماتے ہیں کہ میں جب گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کئی خچر لدے ہوئے سامان کے میرے گھر آ گئے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر وہ لنگر شروع کر دیا, اور وہ لنگر آج تک جاری ہے, ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. انشاءاللہ قیامت تک. ایک کالر لے لیں خان صاحب آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں افشا مبشر بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی بیٹا بتائیں.
میں نے یہی کہنا تھا کہ آج کا میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، پورا سال ہو گیا مجھے دیکھتے ہوئے نا. بہت شکریہ. تو جو آپ کے آتے ہیں کہ اسکالرز آتے ہیں، ان کے چہروں میں اتنی روشنی اور نور ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ سب باعمل لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں. جی ہاں جی بالکل. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آج کے اس فتنہ پرور دور میں ہم اولیاء کرام کی تعلیمات سے کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میری بھی ایج 45 ہوگی اور یقین کریں ایسی ساری گزری ہے. یہ تو پتہ ہے کہ فلموں ڈراموں کا کیا صورتحال ہے، وہ کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں کس طرح رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہمیں پتہ کہ یہ جو ہمارے اسلاف ہیں، اولیاء کرام ہیں، جو ہمارے سارے، ان کے بارے میں ہمیں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں سال سے، تو مجھے پتہ لگ گیا کہ ہماری جو اسلاف اور کس قدر ان کی ساری چیزیں کس طرح رچ ہے کہ ان کو ہم نہیں اپنا رہے. میں بھی انہی میں شامل ہوں. آپ کا پروگرام انشاءاللہ آپ ہماری نیک بچی ہو، یہی بہت بڑا ثبوت ہے. آپ جس محبت اور خلوص سے پروگرام دیکھتی ہیں، بس یہ پروگرام دیکھتے رہیے، درود پاک کی اور کلمہ پاک کی کثرت کیجئے. خود بخود آپ دیکھیں گے آپ کے معاملات کس طرح روحانیت کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ عروج اور ترقی دے گا. ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہوگا. درود پاک میں بھی پڑھوں گا، سنوں گا، آپ بھی پڑھیں گے اور سنیں گے. اور ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے. مجھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے والا اور اولیاء کی صحبت سے محروم، اس کی مثال یوں ہے جیسے کچھ درخت جو نہر کے کنارے ہوتے ہیں، ندی کے کنارے، دریا کے کنارے، وہ بہت جلدی پھلتے پھولتے ہیں، اور جو صحرا کے درخت ہوتے ہیں نہ ان کا قد بڑھتا ہے نہ ان پہ کبھی پھل لگتے ہیں، وہ بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں. تو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کے وجود مقدسہ سے جو قدسی شعائیں نکلتی ہیں، ان سے آدمی کے قلب کو ایک یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے اور ذہن کو جلا ملتی ہے، اور ان کے عشق کو جو ہے وہ پرواز کے پر لگ جاتے ہیں. جی سیدی صاحب، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیر غضنفر علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ چھم چھم جو تھی وہ برسات ہوتی تھی نعت سنتے ہوئے. اچھا، اس میں چونکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیرات ہے، اس میں جو جاگ لگتی ہے یا بھانبڑ مچتا ہے وہ صحبت سے مچتا ہے. تو جب کبھی آپ گفتگو فرماتے تھے خصوصی طور پر صحبت پر زور دیتے تھے کہ ایک عاشق کی صحبت میں بیٹھنے والا ہی عشق کے فیضان سے فیض یاب ہو سکتا ہے. مثلا ایک دفعہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داتا صاحب کا مکالمہ ذکر کیا اور پوچھا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ صحبت کی شرط کیا ہے. تو فرمایا حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خواہش کو مرشد کے قدموں میں قربان کر دینا یہ صحبت کی شرط ہے. اور پھر آپ کے جہاں تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور دوسرا قصیدہ بردہ شریف سنتے بھی تھے اور بطور شفا بھی اسے استعمال کرواتے تھے، ٹھیک، پانی پر دم کر کے. قصیدہ بردہ شریف ہم سارے جانتے ہیں کہ یہ مقبول بارگاہ قصیدہ ہے. قصیدہ بردہ شریف کا ایک جو خوبصورت شعر ہے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی. آپ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فی وحتکمی. سبحان اللہ. کہ عام طور پر سوال ہوتا ہے نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کتنی ہونی چاہیے، کوئی حد ہے؟ ایک حد تک ہو سکتی ہے. تو امام بوصیری فرماتے ہیں بس ان کو معبود نہیں کہنا، اس کے علاوہ جو تعریف کرنی ہے کرے اور یقین کے ساتھ کرے. اس کی وضاحت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکتا نہیں ہو سکتی. میں عرض کرتا ہوں اگر حسان بن ثابت یہ دعویٰ نہ کرے، سیدنا صدیق اکبر نہ کریں، حقیقت محمدیہ اللہ صاحب صلاح صرف رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جانتا ہوں. ایسے میں اس حوالے سے ایک نکتہ عرض کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لے گئے مدینہ طیبہ میں تو شعراء آپ جانتے ہیں قصیدے لکھا کرتے تھے اور مبالغہ ہوتا تھا. تو آپ نے شعر کہنے پر ایسے شعر جو مبالغہ پر مبنی ہوں منع فرمایا اور وجہ بیان فرمائی
کہ مبالغہ میں جھوٹ ہوتا ہے اور سننے والے میں وہ صفات نہیں ہوتی، اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت کو کہا شعر کہیں، جبریل امین آپ کی تائید کریں گے، اور 20 صحابہ کرام نے اشعار کہے. تو یہاں پھر کیوں ایک چیز روکی گئی تو پھر آپ نے اپنے لیے شروع کرائی؟ اس میں یہ پیغام ہے کہ شاعر جتنی بھی حضور کی تعریف کر دے اس میں مبالغے کا تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کی حد نہیں ہے. اور دوسری طرف کبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ تو اس بارگاہ سے گزرا ہی نہیں. کبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آپ کی گزرگاہ سے نہیں گزرا. کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ غازی صاحب قبلہ ڈہرکی سے قاری عبدالستار آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. ہاں کل پیر سائیں لاہور آئے ہوئے تھے، کل پیر سائیں لاہور تھے، ملاقات ہوئی ان کی، پیر سائیں عبدالخالق جی. ماشاءاللہ. غازی صاحب قبلہ اسی قافلے کی ایک بچھڑی ہوئی کرن جو ہے نا جی، وہ ہمارے شہر میں میاں عبدالحق عرف میاں مٹھو، ہاں میری ملاقات ہوئی میاں مٹھو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے دربار پاک میں ملاقات ہوئی. جی سبحان. غازی صاحب قبلہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سید غضنفر علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی مشہور تصانیف، ان کی ازدواجی زندگی اور اولاد پاک کے بارے میں جاننا چاہیں گے. پوچھتے ابھی پوچھتے ہیں ڈپٹی صاحب سے. السلام علیکم. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. کون صاحب؟ قادری بول رہا ہوں. جی قادری صاحب کیا حال ہیں بھائی؟ خیریت سے ہو؟ کراچی سے بول رہا ہوں. خیریت ہے. جی جی میں یہ چاہ رہا تھا آپ کا پروگرام میں ڈیلی دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بڑا پسند آتا ہے مجھے، بڑا سکون ملتا ہے اور دل میں. اور دوسرا یہ کہ میں ان کا پیدائش پوچھنا چاہ رہا ہوں غضنفر صاحب کی، اور وہ ان کے والد کا نام اور کہاں کی پیدائش ہے. کن کی پیدائش؟ اچھا ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے اور وصال پوچھ لیتے ہیں. جی ڈپٹی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. ان کی کہتے ہیں کوئی تصانیف یا وہ ان کی تقریریں تو ہیں چھپی ہوئی، تصنیف ہے سچ کوئی نہیں شاید. باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، ان کی تقاریر ہیں، ان کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جلد انشاءاللہ چھپ جائیں گے. ویسے آپ بھی تو انہی کی تصنیف ہیں. جیسے علامہ اقبال نے جب کہا مولوی میر حسن کے بارے میں، جب ان کو علامہ کو خطاب دینے لگے سر کا، تو انہوں نے کہا پہلے میرے استاد کو دے میر حسن کو. انہوں نے کہا ان کی تصنیف کوئی، تو انہوں نے کہا اقبال ان کی تصنیف ہے. الحمدللہ ان کی دعائیں اور عطائیں. اور ان کی پیدائش کا سوال انہوں نے کیا تھا ایک سال. 1956 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. 1956 اولاد پاک ڈہرکی سے قاری صاحب نے. جی 5 بیٹیاں ہیں ان کی. 5 بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں؟ نہیں بیٹا نہیں ہے. اور 1992 میں آپ کا وصال ہوا ہے. ٹھیک. جی آپ کی تقاریر کے حوالے سے آپ کون سے موضوعات آپ کے موضوعات حب رسول اور پروفیسر ڈاکٹر سید جمیل الرحمن صاحب چشتی جو ہیں، چشتی آباد شریف سے، ان کو آپ اکثر جب ملا کرتے تھے تو فرماتے تھے آپ طلباء کو پڑھاتے ہیں. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب عطا کیا ہے، علموا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حب اہل بیتی و تلاوت القرآن. تو یہ 3 چیزیں آپ بچوں میں ضرور منتقل کریں. اہل رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم، اور قرآن مجید کی تعلیم. اسی طرح آپ جب کسی کو خط لکھتے تھے، یہ قرآن ہی ہوا، قرآن صاحب قرآن اور قرآن والے. جی یہی چیز ہے. اور جب آپ کسی کو خط لکھتے تھے تو اس میں عموماً ایک شعر آپ لکھا کرتے تھے. آپ کہا کرتے تھے راضی برضا ہوتے ہیں ارباب قناعت، وہ اپنا بھرم دست طلب سے نہیں کھوتے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہوتے ہیں دھبے نہیں ہوتے. اور اسی پہ آپ ساری زندگی خود بھی کاربند رہے. صد شکر کے احسان دانش، بڑی کمال کی بات کیا گیا جی. صد شکر کے افلاس کی یلغار میں دانش، فاقہ کوئی توہین ہنر تک نہیں پہنچا. واہ واہ واہ. یہی تھا، اتنی بڑی مسجد آپ نے تعمیر کی اور اس میں کبھی بھی آپ نے کسی کا وہ اعلان نہیں کیا یا کوئی لوگوں کو ترغیب نہیں دی. اسی طرح آپ یونیورسٹی کی دنیا میں رہے، ریش اور ٹوپی کے ساتھ رہے. بہت وہ حضرت اقبال نے کہا تھا جو خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو پروفیسر صغیر صاحب آپ کے کلاس فیلو تھے. وہ کہتے تھے مجھے پیر صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ایک ہی گروپ ہر مرتبہ وہ جیتتا ہے، تو آپ اس مرتبہ الیکشن میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تو میں نے عرض کی حضور یہاں پہ تو 1% بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم جیت جائیں. فرمایا نہیں تم کھڑے ہو جاؤ.
تو مجھے کھڑا کر دیا. وہ کہتے ہیں قاری صاحب کہ آخری رات جب تھی صبح تو میں پریشان ہوا, دیکھا تو پیر صاحب موجود نہیں ہیں. میں گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, تلاش کرتا رہا, نہ ملے. تو رستے میں میں نے دیکھا آپ گاڑی پہ آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ نعت شریف پڑھتے آ رہے ہیں. گاڑی خود چلاتے تھے اور بڑی مہارت سے. تو میں پریشان ہوا, پیر صاحب آپ کہاں چلے گئے؟ تو آپ شعر پڑھ رہے تھے, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, کھوٹے سکے بھرے بازار میں چل جاتے ہیں. جب یہ پڑھ رہے تھے تو میں نے پوچھا پیر صاحب بتاؤ تو صحیح, تو یہی شعر بار بار. تو فرمانے لگے تو جیت گیا ہے. تو میں نے کہا حضور وہ کیسے جیت گئے؟ کہا وہ ابھی داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی, آپ نے مبارک دے دی ہے, بات بن گئی ہے. تو وہی ہوا. کون ہے جی یہ اللہ والوں کی زبان کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جس انسان کے دل میں سرایت کرتی چلی جاتی ہے, اللہ کریم مخلوق کو اس کے دروازے کا غلام بنا دیتا. سبحان اللہ. اور پھر وہاں سے ان کے دلوں میں جو سرور کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. اب حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ فرما رہے تھے, فرماتے ہیں ما مدحت محمدًا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. سبحان اللہ. ہمیں تو جو کچھ ملا ہے میرے کلام سے آپ کی شان نہیں بڑھتی, بلکہ میرا کلام آپ کی وجہ سے زیب و زینت والا ہو جاتا ہے. واہ واہ. اس کو شان مل جاتی ہے. تو یہ جو نفوس قدسیہ ہیں, یہ جو خانقاہیں ہیں, یعنی میں جب سمسام صاحب کے بارے میں, ان کو سمسام بھی کہتے ہیں, سمسام بھی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بدولت اس خطے کو منور کیا ہے. سبحان اللہ. اولیاء کا ہے فیضان پاکستان, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں حب رسول کا درس ملتا ہے. حضرت پیر غضنفر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات پر ایک غالب حیثیت میں نظر آتا. صحیح. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ بہت سنتے تھے. یہ اکثر وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ سنا, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و نہیں خرد سب چلتے تو رضا مدینے پہنچے, سارا تو سامان گیا. اور پھر ان کی آنکھوں سے اس طرح آنسو بہتے, اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ خود سوکھی روٹی کھا لیتے لیکن ساتھیوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانے کی کوشش کرتے. سبحان اللہ. اور عملی طور پر اس ماحول میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے نہ تو لباس میں کوئی کمی آنے دی, نہ شکل و صورت کو سنت سے ہٹنے کے لیے. دیکھیں یونیورسٹی میں پگڑی پہن کے جانا, بہرحال آج کے دور میں بھی یہ ایک حوصلہ ہے یقیناً وہاں جو ماحول ہوتا ہے. خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر سعیدی آپ کا پیغام دینا تھا. آپ کی والدہ محترمہ حضور سیدہ پاک بے بے جی سرکار, اللہ کریم ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. وہ تو ولیہ ہے, آپ کا ولیہ رابعہ یسر ہیں, وہ فیضان ان کا اسی طرح تقسیم کر رہی ہیں. وہاں پہ آج بھی جو جاتا ہے لنگر, ہمارا سلام ان کی بارگاہ میں. وہ آپ کا پروگرام بڑے شوق سے کہیں کہ دعا بھی ہماری کرے, وہ بہت دعائیں کرتی, مجھے پتا ہے. پروگرام وہ روزانہ دیکھتی ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو بہت عمر خضر عطا فرمائے, اور یہ فیض وہ بانٹتی رہیں. آمین. مجھے ناظرین کرام بہت مختصر سا وقفہ درود پاک سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہم ہر روز اپنے سامعین و ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں اور جو صحیح جواب دیتے ہیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال حضرت سید غضنفر علی شاہ بخاری رحمہ اللہ کی کل عمر مبارک کتنی تھی؟ گزشتہ سوال کا جواب ہے حضرت کفایت علی کافی شہید رحمہ اللہ کی شہادت 1858 میں ہوئی تھی. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے: محمد مشتاق فیصل آباد, سید خادم حسین خانیوال, محمد شفیق میر پور آزاد کشمیر, مسز سید مدثر عباس اکاڑا, محمد علی حیدر ملتان, محمد شبیر بصیر پور, محمد برکت راول پنڈی, حافظ محمد شکیل لاہور, محمد شافع گجرانوالا, شاہد اقبال قصور, محمد علی خان کراچی, طارق مقصود جڑانوالا. آپ سب کو آپ کے گفٹ انشاءاللہ آپ کے گھروں پہ ڈیلیور کروا دیے جائیں گے. کتاب الشفا سے جی نظر بد سے حفاظت کا عمل کل پوچھا تھا اور بار بار ہمارے ناظرین سامعین پوچھتے ہیں, اس کو نوٹ فرما لیں. اگر کسی بچے یا بڑے کو کسی کی نظر لگ جائے تو اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کیا جائے, انشاءاللہ نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں
جس شخص کا یقین کامل ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کا یقین درست ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج کے روزنامہ 92 مون ہے، حضرت سید غضنفر علی شاہ بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے اس مضمون کا ضرور مطالعہ کریں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم جناب محمد خاور نقشبندی سے منقبت پیر جی کے سن سکیں۔ میرے ساتھ میرے مہمان لگائیں گے، ناظرین سامعین مل کے زوردار نعرہ لگا، انشاءاللہ قیامت تک یہ نعرہ پاکستان کے گلی کوچوں میں گونجتا رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی خاور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کرم حسن فر علی بخاری